حضرت امام الرضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے راستے پر چل رہا تھا کہ ایک طویل قامت، گھنی داڑھی اور چوڑے شانوں والے بزرگ ہمیں ملے اور انہوں نے رسول خدا پر سلام کیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ پھر اس نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ چوتھے خلیفہ نہیں ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ بزرگ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے اور آپ نے کس بات کی تصدیق کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ تم چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ان الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا گیا، لہٰذا پہلی خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ اور اصلاح کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ دوسری خلافت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفہ کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ لہٰذا تیسری خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ ان تین خلفاء کے بعد اللہ نے فرمایا، حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والے تم ہو، اور تم ہی میرے وصی، وزیر، جانشین اور میرے قرض ادا کرنے والے اور میری طرف سے دین پہنچانے والے ہو، اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ اس بزرگ نے کہا ہے، تم چوتھے خلیفہ ہو۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔